السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرتہ۔ حضرات، نسیمی ورلڈ پیج پر تمام لوگوں کا استقبال ہے اور بہت بہت دعاؤں کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ سب کو بہت ساری دعائیں۔ اڑیسہ کے رہنے والے تمام سنی مسلمانوں کو دل سے بہت بہت دعائیں۔ حضور مجاہد ملت اور اہل بیت کی ایک عظیم شخصیت سرکار نسیم اختر قادری اور سرکار وسیم اختر قادری کی سرزمین اڑیسہ جو محتاج تعارف نہیں ہے، آپ سب نے مجھے دعوت دی اس پیج پر آنے کے لیے، اس کا بہت بہت جزاک اللہ، شکراً جزیلا۔ حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ جانے پر ہے اور اس مبارک اور پاک مہینے کی رخصتی کا بڑا درد ہوتا ہے۔ انسان ایک مہینے مسلسل اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ حدیث پاک بھی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت، قیامت کے دن روزے اور نمازیں یہ دونوں چیزیں اللہ کے حضور وہ بندے کے حق میں سفارش کریں گی، شفاعت کی کوشش کریں گی۔ فیقول الصیام منعت الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، روزہ کہے گا کہ میں نے صبح کے وقت اسے کھانے پینے سے اور شہوات سے روکے رکھا، میری طرف سے اس کے حق میں شفاعت قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ سے پھر قرآن کہے گا وَمَنَعْتُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، میں نے رات بھر اس کو سونے سے باز رکھا، میری طرف سے اس کے حق میں شفاعت قبول فرما۔ فَيُشَفِّعَانِ، حدیث میں آتا ہے کہ دونوں کی سفارشیں قبول کی جائیں گی۔ یہاں تک کہ رمضان المبارک کے روزوں کے تعلق سے اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ صوم، تو ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کی عبادتیں کرنی چاہیے۔ بہرحال اڑیسہ کے تمام لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت رمضان المبارک کی تمام فضیلتوں کے لیے دعائیں ہیں۔ میں سب سے پہلے، چونکہ مجھے دوسرے پروگرام کے لیے بھی جانا ہے، لائیو پروگرام کے لیے، تو شارٹ اینڈ سویٹ ایک نئی نعت کے کچھ شعر پڑھ دیتا ہوں۔ چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پروگراموں میں شرکت نہیں ہو سکی، تو آن لائن ہی ایک نئی تازہ نعت کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد رمضان شریف انشاءاللہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم بقدر حسنہ و جمالہ، جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ۔ سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے۔ موجود میرے دل میں، موجود میرے دل میں، محبوب خدا کا ہے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے۔ دنیا ہو یا ما فیہا، عالم کے نظارے ہوں، ہو کہکشاں سورج یا چاند
تارے ہوں، پاتے ہیں ضیاء جی سے سرکار کا طلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی وجہ سے اور بھی بہت سارے وجوہات کی وجہ سے بیچ بیچ میں کھانسی آ رہی ہے، اس کا خیال نہ کریں، اشعار سماعت کریں۔ یہ شعر بھی بطور خاص سماعت کر لیں، دیکھ لیں کہ اس طائرے سدرا نے آقا کا سفر دیکھا، سدرا کے مسافر کو تاحد نظر دیکھا، یہ عرش الہی پر جبریل نے دیکھا ہے، سرکار کا جلوہ ہے میرے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، کہ عیسیٰ کی مسیحائی، موسیٰ کی جلالت میں، عیسیٰ خلیلی میں، یوسف کی بھی صورت میں، ارے نبیوں کی ادا میں، نبیوں کی ادا میں بتلاؤں تمہیں کیا ہے، سرکار کا جلوہ ہے میرے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے۔ مقطع کا شعر سماعت کریں، چونکہ میرا تعلق آستان سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار سے ہے۔ حضور سرکار سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ یہ ان اولیاء کرام میں سے ہیں جو سب سے پہلے ہندوستان میں انسانیت کی خدمت کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے نہ ہندو دیکھا، نہ مسلم، نہ سکھ، نہ عیسائی۔ انہوں نے اپنی دعاؤں کے ذریعے بے اولادوں کو اولاد دی، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کی۔ آپ کا شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آپ کا سلسلہ 4 واسطوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، جیسا کہ حضور عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار میں لکھا ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ سلسلہ او بسبب کبر سن یا بجہتی دیگر 5 و 6 واسطے بحضور رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیبند۔ آپ کا سلسلہ عالیہ مداریہ وہ 5 یا 6 واسطوں سے حضور تک پہنچتا ہے۔ ایک صدیقیہ مداریہ ہے، اویسیہ مداریہ ہے، اس کے علاوہ مہدویہ مداریہ آخر میں،
اور اس کے علاوہ آپ کے جعفریہ مداریہ ہے، اس کے علاوہ ایک تیفوریہ مداریہ، اس طرح سے 6 راستے ہیں حضور تک پہنچنے کے لیے۔ گرو نانک جو ہندوستان کے بہت بڑے سنت گزرے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب گرو نانک جی کی ساکھی میں لکھا ہے کہ آئے شاہ خراسان سے ہو کر کے زندہ شاہ مدار آئے، ایک گیا اجمیر وچ ایک مکن پور جائے، ایک اجمیر پہنچا اور ایک مکن پور پہنچا۔ 596 سال کی عمر ہوئی سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور 596 سال کی عمر میں سوائے تبلیغ اسلام کے کچھ نہ کیا، یہاں تک کہ دعا کی تھی الہی مورا گرسنگی نہ شود، اے اللہ مجھے بھوک پیاس نہ لگے۔ تو 596 سال کی عمر میں 556 سال تک آپ نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اس لیے کیونکہ آپ کی دعا بارگاہ خدا میں مقبول ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی اعتبار سے حضور کو بھیجا، حضور نے جنتی کھیر کے 9 لقمے کھلا دیے، زندگی بھر کی بھوک ختم ہو گئی، آب کوثر پلا دیا، زندگی بھر کی پیاس ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نورانی لباس دیا جو زندگی بھر نہ میلا ہوا نہ پرانا ہوا، چہرے پر آپ کے ہاتھ مس کر دیا، اس کے بعد چہرہ اتنا نورانی ہو گیا کہ چہرے سے آپ کے اتنا نور نکلتا تھا کہ مجدد عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ 7 نقاب ڈالنے پڑتے تھے، اور ایک نقاب بھی اگر چہرے سے اٹھ جاتا تھا تو مخلوق خدا بے خودی کے عالم میں سجدہ ریز ہو کر پڑھ لیتی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ۔ آپ چاہے امجر شریف جائیں، کچھوچا شریف جائیں، بریلی شریف جائیں، چاہے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جائیں، تو کتابوں کے نام ذہن میں رکھیں کہ الاجازۃ المتینہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ رسائل رضویہ دیکھیں، اس کے علاوہ آپ تذکرہ مشائخ قادریہ رضویہ، ان تمام کتب میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت تک مدار العالمین کی نسبتیں ایک کے بعد ایک ہوتی ہوئی پہنچی، اور امجر شریف میں بھی سلسلہ عالیہ مداریہ موجود ہے۔ ابھی میں جب پہنچا تھا تو مجھے حضرت علامہ و مولانا سید عابد القادری مدظ اللہ العالی نے ایک کتاب امجر شریف کے تعلق سے دی، میں نے اس کو پڑھا تو بڑی خوشی ہوئی، اس میں بھی سلسلہ عالیہ مداریہ موجود تھا۔ میرا نام ہے سید شجر علی، میرے والد کا نام ابو الوقار سید محضر علی، ان کے والد سید ابو الوقار کلب علی، ان کے والد حضور سرکار سیدنا خوشوقت علی، ان کے والد حضرت سرکار سیدنا عبدالسبحان محدث، ان کے والد سید عبدالقدوس، ان کے والد سید چاند مداری، اور ان کے داداؤں کے دادا ہیں حضور سرکار سیدنا ابو تراب فنسور رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے دادا سید جعفر ہیں، جعفر کے والد سید محمود الدین کے بھائی حضرت سید بدیع الدین قطب المدار ہیں، سید بدیع الدین قطب المدار کے والد حضرت سرکار سیدنا قاضی قدوت الدین علی حلبی ہیں، قاضی قدوت الدین علی حلبی رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت سرکار سیدنا سید بہاء الدین ہیں، ان کے والد ظہیر الدین ہیں، ان کے والد حضرت سرکار سیدنا سید اسماعیل ہیں، ان کے والد سید احمد ہیں، ان کے والد اسماعیل اول ہیں، اور ان کے والد حضرت سرکار سیدنا امام جعفر صادق، ان کے والد امام باقر، ان کے والد حضرت سیدنا امام زین العابدین، ان کے والد امام حسین، ان کے والد مولا علی، ان کی زوجہ سیدہ فاطمہ، اور ان کے والد گرامی حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بڑی عظیم ذات ہے، اس بارگاہ سے میرا تعلق ہے، اس لیے میں نے تھوڑا سا تعارف کرایا۔ مقطع کا شعر سماعت کر لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ سماعت کریں کہ سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، شبیر و علی اوسط باقر ہوں کہ جعفر ہوں، قدوت ہوں بدیع الدین، فنسور ہوں محضر ہوں، شجرے میں شجر تیرے، شجرے میں شجر تیرے، ہر ایک نے دیکھا ہے، سرکار کا جلوہ ہے،
سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے۔ اس نعت پاک کے بعد میں چاہتا ہوں کہ چند شعر رمضان المبارک جانے کو ہے تو رمضان المبارک کے تعلق سے چند شعر پڑھ دوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ عید کے بعد اس پیج پر نسیمی ورلڈ والوں نے مجھ سے کہا ہے، انشاءاللہ اس پیج پر میں پوری کوشش کروں گا کہ اچھا وقت نکال کر کے آؤں اور حاضری دوں اور آپ تمام اڑیسہ والوں کو کچھ نئے کلام پیش کر سکوں۔ چند شعر رمضان کی الوداعی کلام کے سماعت کر لیں۔ سب مہینوں سب مہینوں کے سلطان چلے جاؤ گے، سب مہینوں کے سلطان چلے جاؤ گے، چھوڑ کے ہم کو اے رمضان چلے جاؤ گے، سب مہینوں نیکیاں دے کے ذیشان چلے جاؤ گے، بن کے کچھ وقت بن کے کچھ وقت کے مہمان چلے جاؤ گے، سب مہینوں کے سلطان چلے جاؤ گے۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص سماعت فرمائیں کہ پھر چلے جانا ذرا ٹھہرو، ہے جلدی کیسی، پھر چلے جانا ذرا ٹھہرو، ہے جلدی کیسی، مغفرت کے لیے سامان چلے جاؤ گے، سب مہینوں اشک آنکھوں میں شجر آئے، ہوا دل گھائل، اشک آنکھوں میں شجر آئے، ہوا دل گھائل، سوچ کر میرے رمضان چلے جاؤ گے، سب مہینوں کے سلطان چلے جاؤ گے، چھوڑ کر ہم کو اے رمضان چلے جاؤ گے۔ بہت بہت شکریہ، اور اڑیسہ والوں کو بہت بہت سلام، بہت ساری دعائیں،
خاص طور پر نسیمی ورلڈ کے تمام افراد کو بہت بہت دعائیں، شعیب میاں کو بہت ساری دعائیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اڑیسہ والوں کو ہر طرح کے